دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے پنجاب نام کس نے رکھا اور کب رکھا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ 5 دریاؤں کی سرزمین کا نام پنجاب، پنج اور آب کس نے رکھا؟ معروف محقق حافظ محمد شیرانی مرحوم لکھتے ہیں، ایرانیوں نے اپنے وطن کے 5 دریاؤں کی یاد میں 5 دریاؤں کے درمیانی علاقے کا نام پنجاب رکھ دیا تھا۔ شیرانی مرحوم نے ایرانیوں کے 5 دریاؤں کے نام تحریر نہیں کیے اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے روئے سخن کس زمانے کے ایرانیوں کی طرف ہے۔ جب ہم تاریخی کتب کی طرف دیکھتے ہیں تو پنجاب کا لفظ پہلی بار طبقات ناصری میں ملتا ہے، جو 658 ہجری اور 1260 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ اس کتاب میں لفظ پنجاب دریائے سندھ کے نام کے طور پر آیا ہے۔ ایران میں واقع پنجاب کا اولین وجود تاریخ بحقی ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتاب 451 ہجری 1059 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں یہ نام دریائے جیحون کے ایک معبر پل یا گھاٹ کے طور پر استعمال ہوا، جو حدود بلخ اور ترمذ میں واقع تھا۔ ابن اثیر کی کتاب الکامل فی التاریخ سال تصنیف 620 ہجری اور 1224 عیسوی میں یہ لفظ معرب شکل بنج یا فنج آب کی صورت میں معبر کے نام کے طور پر آیا۔ اس معبر کا ذکر تاریخ جہانگشائی جو یعنی سال تصنیف 658 ہجری اور 1260 عیسوی میں بھی آتا ہے۔ جہاں نامہ سال تصنیف 665 ہجری اور 1267 عیسوی میں پنجاب کا ذکر یوں آتا ہے کہ ختلان اور وخش کے حدود میں دریائے جیحون میں جس موضع کا قریب 5 اور دریا آ کر ملتے ہیں، اس موضع کو پنجاب کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ قاموس جغرافیہ افغانستان میں بھی پنجاب نامی ایک قصبہ کا ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 5 دروں سے گزر کر 5 دریا یہاں آ کر ملتے ہیں، اس لیے موضوع کو پنجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنجاب نامی معبر کے علاوہ ایران میں رستان لاریجان کے علاقے میں پنجاب کے نام سے ایک قریہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے پنجاب سے قریباً 250 سال پہلے ایران میں پنجاب نامی ایک موضع تھا، بلکہ ایران میں اسی نام کے دوسرے مواضع بھی پائے جاتے تھے۔ یہ نام ایرانیوں کے ہاں بہت مقبول تھا۔ ممکن ہے بلخ اور ترمذ کے علاقے میں آباد لوگ یا اس نام سے مانوس فارسی بولنے والے بطور فاتح یا نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے ہوں تو انہوں نے پنج ند کے مقام پر 5 دریاؤں کی صورتحال کا بلخ اور ترمذ میں واقع پنجاب سے مشابہت کے سبب اس مقام کو پنجاب کا نام دیا ہو، جو بعد میں 5 دریاؤں کے ارد گرد کے علاقے کے نام سے عام رائج ہو گیا ہو۔ لفظ پنجاب کا فارسی الاصل ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پنجاب کا یہ نام فارسی بولنے والوں نے ہی رکھا تھا۔ عہد برطانیہ میں پنجاب ابو الفضل نے تقسیم ملک کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کے مطابق عہد برطانیہ کے صوبہ پنجاب کے باقی ماندہ علاقے اس زمانے میں صوبہ دہلی اور صوبہ ملتان کے حصے تھے۔ سکھوں کے زمانے میں جہاں جہاں اس کی حکومت قائم ہوتی گئی وہ علاقے بھی پنجاب سے ملحق قرار پائے۔ اس بنا پر سکھ عہد پنجاب کی حدود میں پشاور اور ڈیرہ جات، ہزارہ، کشمیر، تبت، لداخ، جموں، کانگڑا، منڈی، سکیت، کلو، بہاولپور اور کوہ سلیمان تک کے علاقے بھی شامل تھے۔ مولوی محمد سلیمان ڈومیلوی چکوالی 1898
یا 1899 میں پنجابی زبان کی جغرافیائی اور ثقافتی حدوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی کتاب معراج نامہ کلام میں فرماتے ہیں: پشاور تھیں تا جمنا، تائیں چمبا تھیں تا ڈیرا، بولن سمجھن لوگ پنجابی، سچا سخن اے یہ میرا۔ برطانوی دور میں دہلی، حصار اور امبالہ ڈویژنوں کو بھی پنجاب میں شامل کر دیا گیا۔ 1912 میں دہلی کو پنجاب سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبے کو پنجاب سے الگ کر دیا گیا۔ اس سے پنجاب کے زیر انتظام علاقے میں خاصی کمی ہو گئی۔ 1947 میں تقسیم ملک کے وقت پنجاب کو دو بڑے حصوں مشرق اور مغربی پنجاب میں تقسیم کر دیا گیا۔ بھارت سرکار نے مشرقی پنجاب کے مزید 3 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ حصہ ایک ہماچل پردیش، دوسرا ہریانہ اور تیسرا پنجابی صوبے میں منقسم ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔